بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ راجہ کامران کے ساتھ۔ سمندر بعد پاکستانیوں کی جو پاکستان میں بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں باہر بیٹھ کے کسی پاکستانی بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولیں۔ انہیں برانچ آنا پڑتا تھا، انہیں یہاں پہ کاغذات جمع کرانے پڑتے تھے، کئی چکر کاٹنے پڑتے تھے، جس کے بعد اکاؤنٹ کھلتا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اور کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کے روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے، اور اس کی تقریب اجرا جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کر دی ہے۔ یہ اکاؤنٹ کس طرح سے آپریٹ ہوگا، کس طرح سے کھلے گا، آج اس کے لیے ہم اسٹیٹ بینک آئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے جو ڈائریکٹر ہیں ارشد محمود بھٹی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ یہ اکاؤنٹ کس طرح سے کھلے گا۔ ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اکاؤنٹ کیا سوچ کر ڈیزائن کیا گیا ہے؟ شکریہ کامران بھائی آپ کا اس موقع کو دینے کا۔ ہمیں اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے دو چیزیں مد نظر رکھی ہم نے۔ ایک، ہم اپنے سمندر پار پاکستانی بھائیوں بہنوں کو آسانی کیسے فراہم کر سکیں، اور دوسرا، ہم ڈیجیٹلائزیشن کو کیسے استعمال کر سکیں اس آسانی کے اندر۔ تو اس میں ہم نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، جو یہاں جنہیں پہلے بینک کی برانچوں میں آنا پڑتا تھا، وہ اب اپنے وہاں گھر میں بیٹھ کے یا اپنے دفتر میں بیٹھ کے یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے، اور پھر اس اکاؤنٹ کو اسی انٹرنیٹ کے ذریعے یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کا اکاؤنٹ اوپننگ پریزنس لیس ہو گئی ہے، اور ان کی جو آگے اکاؤنٹ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بھی پریزنس لیس ہو گئی ہے، وہ بھی ڈیجیٹل چینلز پہ آ گئی۔ اچھا، کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے ذریعے؟ اس اکاؤنٹ میں دیکھیں، جو ہم نے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تصور دیا ہے، اس کے ذریعے آپ جب اپنا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں تو آپ پاکستان میں اپنی تمام بینکاری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اسکول فی پے کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اخراجات میں یوٹیلیٹی بلز پے کر سکتے ہیں، آپ نے گھر میں کوئی چیز خرید کے ڈیلیور کروانی ہے تھرو اینی ای کامرس پلیٹ فارم آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے یہاں کی ہر لیجیٹیمیٹ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان اکاؤنٹس کے ذریعے جو فنڈز بھیجتے ہیں ان فنڈز کے ذریعے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی سیکورٹیز میں کر سکتے ہیں، آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، شیئرز میں، لسٹڈ شیئرز میں، اور آپ گوئنگ فارورڈ ریئل اسٹیٹ میں، ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت انویسٹمنٹ کے مواقع بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو، اور اپنے اکاؤنٹس کو یہاں پہ اپنی گھریلو ضروریات کے لیے بھی دے دیے گئے ہیں مواقع، اور ان فنڈس کو آپ پھر واپس جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں واپس ریپیٹریٹ بھی کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی لیجیٹیمیٹ پیمنٹ ان اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ جی، ہماری روشن ڈیجیٹل پاکستان پہ بھٹی صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل تجزیہ ود راجہ کامران کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن پر بٹن دبا دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر سکیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کون کون سے بینک ہیں جو کہ آپ کے اس ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے جڑ چکے ہیں؟ جی، اس وقت ہم نے 8 بینکس کو اس پروسیس میں شامل کیا ہے۔ ان میں بینک الفلاح ہے، فیصل بینک ہے، حبیب بینک ہے، یونائٹڈ بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، سانبا بینک ہے، اور میزان بینک ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس میں اور بینکس بھی آتے جائیں گے۔ اچھا، یہ بار فرمائیے گا کہ اس میں اسٹاک مارکیٹ میں کیسے سرمایہ کاری ہوئی، کیونکہ اس میں تو بروکریج بھی انوالو ہے، سی ڈی سی انوالو ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کا خود اپنا پلیٹ فارم انوالو ہے، تو کیسے اس میں اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری؟ اس میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا ایک بڑا سیملیس طریقہ ہم نے کیا ہے، جس میں ہم نے سی ڈی سی کے ساتھ مل کے بینک کے ذریعے انٹیگریشن کی ہے سی ڈی سی کے ساتھ، اور اس کے بیک اینڈ پہ پھر اس کے بروکر کے ساتھ۔ تو کوئی بھی این آر پی جب اپنا اکاؤنٹ کھول رہا ہے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹاکس میں انویسٹ کر سکے، تو بینک انہیں یہ آپشن دیتا ہے اپنے اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے وقت، اور یا سبسیکوینٹلی کسی وقت بھی بینک کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں یہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو بینک انہیں آپشن دیں گے کہ کیا ہم آپ کی انفارمیشن سی ڈی سی کے ساتھ شیئر کر لیں، یہ والی جو آپ نے بنیادی انفارمیشن ہمیں دی ہے، نام ہے، آپ کی شناخت ہے، وہ انفارمیشن آپ کو لے جائے گی سی ڈی سی کے ویب سائٹ پہ، اور سی ڈی سی نے اپنے ہاں آپ کے لیے 7 یا 8 ادارے جو بروکریج فرمز ہیں انہیں شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے اپنی ڈیو ڈیلیجنس پروسیس سے گزار کے۔ تو آپ کو ان میں سے چوائس ہے، آپ کسی ایک بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ منتخب کر لیں، اس بروکر کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ شروع ہو جائے گا، کھل جائے گا، اور آپ پھر اس بروکر کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس ایپ کے ذریعے آپ بروکر کو انسٹرکشنز ایشو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ انسٹرکشن صرف اس سائٹ کی ہوں گی جو شیئر کی ہے، فنڈنگ کی سائٹ کی انسٹرکشن آپ کو بینک کو دینی ہے۔ تو آپ ایک سائٹ پہ بینک کو انسٹرکشن ایشو کریں گے کہ میرے فنڈز آپ سی ڈی سی کو ٹرانسفر کر دیں، اور دوسری سائٹ پہ آپ اپنے بروکر کو انسٹرکشن دیں گے اس ایپ کے ذریعے کہ آپ میرے لیے مثلاً پی ایس او کے 1000 شیئرس خریدیں۔ تو سی ڈی سی کے پاس جب یہ انفارمیشن آ جائے گی کہ آپ نے اپنے فنڈز مختص کر دیے ہیں اس ٹرانزیکشن کے لیے، اور بروکر جب یہ کنفرم کرے گا کہ ہاں میری ڈیل ریڈی ہے، میں یہ سیل کرنے کے لیے حاضر ہوں،
تو CDC ان دونوں کی چیزوں کو کنفرم کر کے کہ پیسے بھی میسر ہیں، شیئرز بھی میسر ہیں، بیک اینڈ پہ ان کی سیٹلمنٹ کر دے گا۔ اچھا، گھر خریدنے کے لیے بھی آپ نے کہا اس میں آپشن موجود ہے، کیا کوئی بلڈر آ سکتا ہے وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں کو اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو بیچ سکتا ہے؟ جی، اس میں ہم نے یہ اس وقت انیشلی تو بینکس DHA کے ساتھ بیک اینڈ پہ اپنا ایک انٹیگریشن کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں وہ آفر بھی کر دیں گے DHA اپنی اس پہ جو بھی ان کے پاس پلاٹس ہیں یا گھر آفر کرنے کے لیے۔ لیکن گوئنگ فارورڈ اور بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ سوسائٹیز جو ہیں جو ہاؤسنگ میں کام کر رہی ہیں وہ بینکس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے یہ آفر کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی زمین گھر یا پلاٹ موجود ہے تو آپ ان اکاؤنٹس کے ذریعے فنڈز بھیج کے اس پہ گھر بنا بھی سکتے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر اس میں ہم دیکھیں ڈیجیٹل لین دین میں کبھی کبھی ٹرانزیکشن ایک دم سے وائپ آف ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، یا پیسے کٹ جاتے ہیں اور وہ جو ریسیور ہے وہ کہتا ہے مجھے ملے نہیں، ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کیا طریقہ ہے؟ جی، اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو بینک اینڈ پہ ہے، بینک نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی اور اپنے کال سینٹرز کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، ویب سائٹ پہ ای میل IDs بھی دی ہوئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بینکس اپنی ویب سائٹ پہ چیٹ باکسز بھی دے رہے ہیں اس کام کے لیے۔ تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے، کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ بینک کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ اگر بینک میں آپ کی کمپلینٹ ریزالو نہیں ہوتی تو ہمارے پاس rda support@sbp.org.pk یہ ای میل ID ہے، آپ اس ای میل ID پہ آپ اپنی کمپلینٹ فارورڈ کر سکتے ہیں اسپیسیفک اپنی ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ کی ڈیٹیل ہم صرف اسی بینک سے شیئر کریں گے جس بینک سے متعلقہ یہ ایشو ہوگا، اور کسی سے شیئر نہیں کی جائے گی۔ تو میں ای میل ID دوبارہ بتا دیتا ہوں، rda support@sbp.org.pk۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو کنزیومر پروٹیکشن کا ہیلپ ڈیسک ہے، CPD ہیلپ ڈیسک، اس میں بھی آپ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 ایسے ذرائع ہیں جس سے آپ اپنا اس طرح کا کوئی آپ کی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کا کمپلینٹ کو ریزالو کروانے کے لیے آپ پروسیس چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ جب آپ کی کوئی پہلے تو کمپلینٹ آنی نہیں چاہیے، اگر آتی ہے تو فرسٹ اینڈ پہ بینک اس کمپلینٹ کو ریزالو کر دے گا، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم حاضر ہیں اس کمپلینٹ ریزولوشن کو انشور کریں۔ جی، تو سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے ساتھ مل کے جو روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ متعارف کروایا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ وہ ہر طرح کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اپنے اخراجات کو بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ان کی کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو وہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے وہ اپنے بینک کے ذریعے بھی اس تنازع کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بینک حل نہیں کرے گا تو وہ اسٹیٹ بینک کو بھی براہ راست شکایت کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی اچھا یہ اکاؤنٹ آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان آئے بغیر، برانچ کو وزٹ کیے بغیر جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو باہر وہاں پہ ضرورت پڑے تو آپ پاکستان میں جو پیسے بھجوائے ہوئے ہیں ان کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا اکاؤنٹ ہے، امید ہے کہ پاکستانی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری طرف سے آج یہی کچھ، آپ سے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارا چینل تجزیہ ود راجہ کامران کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔